السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ اور ایک ایسی آیت کریمہ بتانا چاہتا ہوں جس کی برکت سے آپ ہر قسم کی نظر بد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ بہت کم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ نظر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نظر قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ نظر حق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، خوبصورت بچہ اچھی طرح کھیلتا ہے، ایک دم اس کے اوپر کچھ ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ وہ پورے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی توقع نہیں تھی۔ یہ نظر بد ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل صحت مند، اس کو ایک دم اس کی صحت گرنے لگتی ہے۔ یہ بھی نظر بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی اور ایک پورا خاندان، وہ بالکل ہنستا بستا خاندان ہے، ہر کوئی اس کے اوپر رشک کرتا ہے اور لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس خاندان میں اتنا پیار ہے، ان کے آپس میں اتنی محبت ہے اور اس طرح کا اتفاق ہے۔ لیکن ایک دم اس خاندان میں کیا ناچاقی آ جاتی ہے اور اسی خاندان کے بڑے اور چھوٹے ایک دوسرے کے دشمن اور جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ کیوں اچانک اس طرح ہو جاتا ہے؟ یہ بھی نظر بد ہی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کاروبار ہوتا ہے، وہ دن دگنے اور رات چگنے ترقی کر رہا ہوتا ہے، ایک دم وہ کاروبار نیچے آنے لگ جاتا ہے اور ایسے نیچے آ جاتا ہے کہ پھر اوپر جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اگرچہ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یعنی باطن میں اس کا جو واحد سبب ہے وہ ہے نظر بد۔ کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر لگانے والوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی نظر لگتی ہے اور ان کی نظر لگنے سے لوگوں کا ہر طرح کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اللہ نے بیماریاں پیدا فرمائی ہیں، تو اسی طرح اللہ نے بیماریوں کا علاج بھی پیدا فرمایا اور علاج کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے نظر بد سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں اور طریقے انتہائی آسان ہیں۔ سورہ القلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ بے شک یہ جو کافر ہیں، یہ آپ کے در پہ ہیں، یہ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ کو ہر قدم پہ ناکام کرنے کے لیے، ہر سطح پہ ناکام بنانے کے لیے، اور یہ آپ کو گور گور کے دیکھتے ہیں تاکہ ان کی نظر آپ لگ جائے اور ان کی نظر بد کی نحوست سے نعوذ باللہ آپ کا نقصان ہو جائے۔ اور صرف نظر بد بھی نہیں، منہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کی تحریک چلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر کامیابیاں نصیب ہو رہی تھیں، اور ان کامیابیوں سے ڈر کر کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کافروں کو
ہر قدم پر اور ہر حربے میں ناکام بنا دیا۔ تنگ آ کر ان کے قبیلوں میں ایک قبیلہ جس کا نام بنی اسد ہے، وہ قبیلہ سارے قبیلوں میں نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا، اور باقی قبیلے جب مثال دیتے تھے کہ بھائی ایسے نظر لگانے والے جیسے بنی اسد ہے۔ اسی بنی اسد قبیلے میں ایک شخص تھا جو پورے قبیلے میں سب سے ایک نمبر پر نظر لگانے والا تھا، جس کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جس کو بھی نظر لگاتا تھا تو 3 دن، یعنی اس سے 3 دن پہلے 3 دنوں تک وہ کچھ کھاتا نہیں تھا، اور 3 دن کے بعد جب جا کر اس بندے کو نظر لگاتا تو وہ بندہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ جو کفار تھے قریش کے، انہوں نے جا کر اس کی منت کر لی اور کہا کہ اگر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائی اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، تفسیر میں یہ ہے کہ ہلاک ہوئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، یعنی مجھے اتنی جرت نہیں کہ میں یہ لفظ استعمال کروں، لیکن میں نے اسی طرح یہ عبارت پڑھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں آپ تمہاری نظر بد سے، تو ہم تمہیں اتنی دولت دے دیں گے کہ آپ تک، یعنی اب تک تجھے کسی نے دی بھی نہیں ہوگی۔ اس بدبخت نے ہاں کر لی، اور 3 دنوں تک مسلسل اس نے کچھ نہ کھایا، اور 3 دن کے بعد جب یہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اس نے گور کر دیکھا اور کہا کہ او ہو، آج تک میں نے آپ جیسا خوش آواز اور خوش لہجہ آدمی کسی کو نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ آپ جیسا خوش آواز اور آپ جیسے خوش لہجہ ہو۔ یہ بات اس نے بار بار اس نے یہ بات دہرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جواب میں کیا فرمایا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر سنیے کتنی چھوٹی سی آیت ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کو طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدبخت کی بد نظری سے اللہ، یعنی اپنے محبوب کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو خوف ہو کہ مجھے کسی کی نظر لگ جائے گی، یا میری اولاد کو، میرے کاروبار کو، میرے گھر کو، میرے خاندان کو کسی کی نظر لگ جائے گی، تو اسے چاہیے، یا اس کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ میرے خاندان میں مجھے یا کسی کو بھی، یا میرے کاروبار کو، یا میرے گھر کو، میری فصل کو، میرے باغ کو، میرے پلوں کو، یعنی کسی کی نظر لگی ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ اس آیت کو، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ 3 بار پڑھ کر جس چیز پر نظر لگی ہو، یعنی مال ہو، فصلیں ہوں، پل ہوں، اولاد ہو، میاں بیوی ہوں، یا اپنا آپ ہو، کاروبار ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو، جس کے اوپر بھی نظر لگی ہو یا لگنے والی ہو، تو اس پر یہ آیت 3 بار پڑھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو، یعنی نظر بد کی نحوست سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی،
یہ چھوٹی سی آیت اگر آپ کو اچھی لگی ہو یہ آیت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ نظر بد سے یعنی کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کی برکت سے بچائیں گے۔ تو اس کی اجازت ہے سب کو میری طرف سے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میں کون ہوں؟ لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہے، ہر کوئی فائدہ لے سکتا ہے، لیکن یہ میں نے احتیاطاً آپ سے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے بھی اس کی اجازت ہے، تو ہر کسی کو اجازت ہے کہ جس کو بھی نظر لگی ہو، آپ کو خود لگی ہو یا کسی اور کو لگی ہو، اس کے اوپر 3 بار یہ آیت پڑھ کر دم کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے نقصان سے بچائیں گے۔ اگر آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے۔ جزاکم اللہ۔